صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ بھئی ہمارا آنا آپ حضرات کے سامنے اللہ رسول کی باتوں کے بولنے کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ بار بار اسی لیے بولنا ہے تاکہ ہم عمل کرنے والے بننا ہے۔ زندگی انسان کی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ کسی انسان کو دوزخی جنتی بنا کر نہیں پیدا کیا بلکہ عمل دے کر بھیجایا۔ اگر عمل کر لیا تو اللہ کی وہ بنائی ہوئی جگہ جو اچھی ہے، عزت والی ہے، جس کو جنت کہا جاتا ہے، اس میں ملے گی، جگہ ملے گی اور داخلہ ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو جو اللہ کی ناراضی کی جگہ میں جانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا رشتہ کسی انسان کے چہرے سے اور اس کے مال و دولت سے اور اس کی چیزوں سے، اس کے جاہ و جلالت سے نہیں ہے، عمل سے ہے۔ اچھا عمل ہے تو اللہ کا معاملہ بھی اچھا ہے، اگر اچھا عمل نہیں ہے تو پھر معاملہ اللہ میاں کا ویسا ہی جیسا عمل کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کو دعوت دیے کہ بھئی ایمان کی دعوت دیتے رہے، ایمان کے اندر آنے کی ان لوگوں کو ترغیب دلاتے رہے۔ اب جو لوگ اس بات کو قبول کرے، اللہ ان کو اس دنیا میں ہی چمکا کے بتا دیا، اور پھر قیامت تک کے لیے ان لوگوں کی جو ہے چلن اور ان لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے لیے ایک راہ ہدایت بنا دیا، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہے۔ آج بھی 1400-1500 سال کے بعد ان کا نام بڑے احترام سے ہم اس واسطے لیتے ہیں، کیا بھئی ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں اتنا ہمارے پاس تھا، ان کے پاس تو نہیں تھا۔ آج ہمارے پاس اللہ میاں بہت دیا ہے، کھانے پینے کی چیزیں، رہنے کی چیزیں، پہننے کی چیزیں ہمارے پاس بہت ہے۔ صحابہ کے پاس اتنا نہیں تھے۔ ظاہری اعتبار سے وہ لوگ بہت ہی کمزور تھے، کھانا پینا رہنا سہنے کے تھے، لیکن ایمان کے اعتبار سے ان جیسا ایمان اب قیامت تک کے لیے کوئی آنے والا نہیں ہے، نہ لانے والا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یوں فرمایا، اصحابتی کالنجوم بأیہم اقتدیہم اہتدیہم۔ ایک صحابی کا بھی دامن پکڑ لو تو پھر تم لوگ کامیاب اور بامراد ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے، ایک ایک صحابی کے اندر اللہ میاں اتنی طاقت رکھا تھا کہ وہ سارے کے سارے لوگوں کو لے کر جنت میں جانے والا بنتا ہے۔ اللہ اتنی طاقت ان کے اندر دیا۔ کھانے پینے کی چیزیں تو نہیں تھیں، لیکن اللہ کی عبادت، نبی کی سنت کی پیروی کی جو ان کے پاس جذبہ اور یہ دل کے اندر قوت تھی، وہ اس قیامت تک کوئی آنے والا آدمی نہیں لا سکتا۔ تو یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دنیا میں اپنی عزت والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو سوائے اس کے کہ بھی میری اور میرے خدا کی یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مان کر چلیں گے تو تمہاری عزت والی زندگی نصیب ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ برکت والی، رحمت والی، بڑھوتری والی زندگی تم کو ملے گی۔ دنیا میں سکون اور اطمینان ملے گا اور آخرت میں جنت ملے گی۔ اگر نہیں ہے تو جیسا لوگ گزار رہے ہیں، عوام الناس گزار رہی ہے، ویسا ہم بھی گزاریں گے۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ مخلوق جو گزار رہی ہے، جیسا کتا، بلی، بکری وغیرہ گزار رہے ہیں زندگی، بس وہ بھی ہم بھی ایسے گزارنے والے بنیں گے، کھائے پیے اور چل دیے، ختم ہو گیا مسئلہ۔ تو کہا انسان کو اللہ تعالیٰ مسلمان کو خصوصیت کے ساتھ دنیا کمانے کے لیے، جمانے کے لیے، بنانے کے لیے نہیں بھیجایا، بلکہ دنیا کے اندر جا کر اللہ کے نام کو اجاگر کرنا اور ساری دنیا میں اللہ کے جو ہے نام کو لوگوں کو جو ہے بتلا دینا، یہ اس بات سے بھیجایا تھا۔ اب ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمارا پیٹ پلنا، ہمارا جیب بھرنا، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ یہ بات تو خیر اللہ اپنے قسمت کی روزی کا معاملہ تو رکھا ہے، تمہارے قسمت میں جتنا ہے تم لیں گے، میرے قسمت میں جتنا ہے میں لوں گا، لیکن دین کی بات محنت کے اوپر رہے گی،
جتنا آدمی محنت کرے گا دین اتنا ملے گا۔ تو بہرحال ہماری جو ہے گزارشات یہ ہے کہ بھئی آپ تو خیر فجر کی نماز کو نہیں آ رہے شاید گھر میں، کیوں کیا بات ہے؟ بیٹھنا اٹھنا نہیں ہوتا، کرسی پہ پڑ لیتا۔ کرسی مسجد میں بھی رہتی ہے کیونکہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام، کرسی مسجد میں بھی رہتی ہے تو مسجد کو آنا گھر کے اعتبار سے 25 یا 27 درجے زیادہ ثواب ہے، چونکہ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں پڑھ لینے سے ذرا 4 قدم اگر گئے، ہاں سہولت نہیں ہے، آدمی بیمار ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، مجبور ہے، معذور ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے معذوری نہیں ہے وہاں تک جا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت جب آپ زیادہ بیمار ہو گئے تو 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مسجد نبی میں یعنی اپنے مکان سے مسجد نبی میں آتے تھے، جبکہ پیر بھی ان کے برابر نہیں رکھتے تھے، زمین پر نہیں لگتے تھے۔ ایسے وقت میں بھی تو اللہ کے رسول فرماتے تھے جماعت کا ثواب اپنے اکیلے کے ثواب سے 25 یا 27 درجے زیادہ ہے، تو اس ثواب کو کیوں چھوڑنا چاہیے؟ اگر کوئی حالت ایسی بن گئی کہ بھئی مسجد تک نہیں آ سکتا، پریشانی ہے، آنے سے آدمی جو ہے ذرا بیماری میں اضافہ ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے، ایسے وقت میں پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری بات، جہاں اللہ میاں آج کے سہولت کے معاملے ایسے اتنے زیادہ کر دیا ہے، مسجد میں بھی ساری چیزوں کا انتظام ہے، جیسا جانماز کا بچھانا ہے، وضو کا پانی کا مسئلہ ہے، اور اگر کوئی آدمی معذور ہے مجبور ہے تو کرسی کا بھی نظم رکھا گیا ہے۔ دیکھو اگر حالات کے اعتبار سے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھئی آپ مجبور ہیں تو آپ کو جو ہے مسجد کو ہی آنا چاہیے، اگر مجبوری اتنی زیادہ ہے کہ آپ نہیں آ سکتے تو الگ بات ہے، لیکن مسجد کی جو ہے عبادت کا ثواب اپنے مکان کے ثواب سے بہت زیادہ ہے۔ اور پھر یوں فرمایا جو فرشتہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا رحمت کا معاملہ لے کر آتا ہے صبح میں تو وہ سب سے پہلے مسجد کو آتا ہے، اور جو مسجد کو جاتا ہے پھر وہاں سے اس کو تقسیم ہو جاتا ہے، مکان والے کو بھی ملتا ہے جو نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ بات وہ کیفیت نہیں رہتی جو مسجد کو جانے والے کے اندر ہوتی ہے۔ دیکھو حالات کو دیکھ کر کام کرو، اور پھر چونکہ یہ عمر ہماری اب محنت کرنے کی، مشقت اٹھانے کی، دوڑ دھوپ کرنے کی نہیں رہی، صرف اللہ اللہ کرنے کی رہ گئی ہے۔ اگر اللہ میاں توفیق دیا تو ایسے کئی لوگوں کو دیکھنے میں آیا جو نوکری کرنے والے ہیں، جو ملازمت کرنے والے حضرات ہیں، جیسا وظیفہ لیے تو اللہ کے گھر کی زیارت کر لیے، پھر اس کے بعد بس اللہ اللہ کرتے ہوئے مسجد کا کونا سنبھال لیے، جماعتوں کے اندر جاتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ہی بنا دیا، انہیں سارے لوگوں کے درمیان میں دنیا میں بھی عزت والی زندگی رہی، آخرت میں بھی عزت والی زندگی۔ کرنے والے کے لیے سب کچھ ہے، نہیں کرنے والے کے لیے کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ تو دیکھیں حالات کو دیکھ کر کام کریں، ٹھیک ہے؟